السلام علیکم۔ کل کو شری کے ساتھ بنگل لب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین، پاکستان کی سیاست بالخصوص فوج اور پی ٹی آئی کا جو ٹکراؤ ہے، مسلسل اس میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کے بیانات پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے دیے ہیں کہ جس پہ کوئی امکان مذاکرات کے، جس کی کامیابی کے جو مذاکرات پس منظر میں چل رہے تھے یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ سب ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں اور کوئی امید بر نہیں آتی جیسے۔ اس کی وجہ سخت رویہ ہے دونوں طرف سے۔ آرمی کا رویہ، اسٹیبلشمنٹ کا جس کو کہتے ہیں، رویہ اس لیے سخت ہے کہ ان کے ساتھ ہوا ہی ایسا ہے جو سخت ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا رویہ ایسا ہے کہ اگر وہ پسپائی اختیار کرتے ہیں تو پھر پاکستان میں وردی والوں کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ پاکستان کے اندر جس کو جائے گا، وردی والے گریبانوں پہ وردیوں کے ہاتھ ڈل جائے گا، جو قانوناً جرم ہے ایک طریقے سے۔ پولیس والے کی وردی پہ بھی ہاتھ قانونی طریقے سے نہیں ڈال سکتے آپ، غیر قانونی طریقے سے آپ اس کو مار سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، مگر قانون حرکت میں اگر آئے گا تو آپ کو سزا ملے گی۔ اب اسی طریقے سے یہاں تو وردیاں لہرائی گئی ہیں، یہاں تو کھڑے ہو کے ان کی بے حرمتی کی ہے شہداء کی، تو یہ سب چیزیں تو ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے یہ کہا، خیر سگالی کے طور پہ جو ان کے نمائندے تھے آئی ایس پی آر کے، انہوں نے کہا جناب آپ لوگ اگر قوم سے معافی مانگے، کوئی انہوں نے اپنے سے نہیں کہا، انہوں نے کہا قوم سے آپ معافی مانگے اور یعنی کہ معذرت خواہ رویہ اختیار کریں۔ کون کہہ رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر کے پاکستان میں بیٹھے معافی مانگیں؟ آپ کے جناب ہم اس پہ، جیسے ہم نے پچھلے اپنے ولاگ میں کہا تھا، ہم تو قبل از وقت کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ جناب اگر وہ معذرت خواہ رویہ اختیار کریں اور اس پہ معذرت کریں کہ جن شرپسند نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، سیاسی کارکنان جو ہوتے ہیں صحیح معنوں میں سیاست جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسی غلط حرکت نہیں کرتے۔ جو سیاسی ذہن رکھتا ہے اور جو تشدد پہ آمادہ ہوتا ہے، جو تخریب کارانہ کارروائی ذہن میں رکھ کے آتا ہے، یا جس کے دل میں نفرت ہوتی ہے کسی بھی ادارے کے لیے، فوج کے لیے، عدلیہ کے لیے، تو پھر وہ اس طرح سے واردات ایسے واقعات جنم لیتے ہیں جو 9 مئی کے ہوئے۔ اسی طریقے سے اب جیسے عدلیہ کے خلاف میں تو کسی کو تنقید کیے بغیر نہیں رہوں گا، جو سچ بات ہے وہ کہی جائے گی، یعنی کہ نو لیگ تھی، نو لیگ کا ایک زمانے میں عدلیہ کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا اور عدلیہ پہ چڑھائی کی اور ہائی کورٹ میں چڑھائی کر دی، سپریم کورٹ میں چڑھائی کر دی بلکہ انہوں نے، اور وہاں کے جو سجاد علی شاہ تھے اس وقت تھے، انہوں کو بھاگنا پڑا اور آرمی کو طلب کرنا پڑا، اس زمانے کے کور کمانڈر کو فون کرنا پڑا ہائی کورٹ کے، جہاں کورٹ عدلیہ پہ جو حملہ ہوا تھا، ان پہ جو الزام تھا، تو یا حملہ ہوا تو کچھ ثابت بھی ہو گئے تھے لوگ اس میں کچھ ایسے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اتنی کوئی نفرت ان کے اندر ڈالی ہوگی کارکنان کے اندر یا جو بھی لوگ تھے، تو جو مجمع وہاں آیا، اور یہ ایسے ایک دن کا معاملہ تو نہیں ہوتا یہ کہ بھئی آپ فوری طور پہ ادھر مڑ گئے، یہ فوری طور پہ کوئی نہیں مڑا، یہ اتنی نفرت تھی جو اب انکوائری کمیٹی، جو نگراں حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی تھی جس میں تمام سیاستداں جو نگراں حکومت کے وزراء تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس کی تحقیقات کرنے کے لیے۔ اس کمیٹی نے مورد الزام ٹھہرایا اور 52 آدمی اور 85 کے قریب ان کو عمل درآمد کرانے والے، اور کہیں اتنی تعداد بتائی کہ کسی نے منصوبہ بندی کی، کوئی پلانر تھے، کوئی پلانر وہ تھے جو عمل درآمد کرانے والے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس پہ ایک رپورٹ مرتب کر کے ایجنسی کو اور عدلیہ کو مطلب سبمٹ کرا چکے ہیں وہ۔ اب اسی طریقے سے آرمی کے حکام کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عدلیہ کا احترام کرتے ہوئے جو ریلیکسیشن دینا تھا جتنے لوگوں کو سزا سے، ہم نے معاف کر دی، ہم نے کافی لوگوں کی سزا۔ تو باقی جو مجرم ہیں اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بھی تعلق رکھنے والا جو شخص بھی ہوگا وہ بھی یہ کہے گا کہ جناب جو مجرم ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اگر یہ کہہ دے کہ بھئی ہم نے یہ نفرت پھیلائی تھی، ہم نے یہ کہا تھا، پھر تو ایک بات بن جاتی ہے کہ بھئی اگر وہ اس بات کا بھی اقرار نہیں کرتے
اور انکوائری میں اگر وہ یہ چیز ثابت ہو جائے گی تو پھر وہ تو اس کا جرم قطعوار ہوں گے، تو ان پہ سزا لگے گی۔ اب یہ جو رویہ جو اس وقت آرمی کا ہے، اس وقت یہ وہ رویہ ہے کہ یا تو آرمی پسپا اختیار کرتے بالکل پیچھے ہو جائے۔ اب یہ انٹرنل مسئلہ تھا، اگر آرمی اس دن گولی چلا دیتی تو آپ سمجھتے کہ 500 200 1000 جتنے بھی لوگ مرتے، وہ شہداء کی آج تک پی ٹی آئی اس کو رگیتتی ہوتی اور وہ ایک شور مچا ہوا ہوتا، ایک مظلوموں کی ایک اس طرح ہوتی کہ اتنے لوگ شہید کر دیے پاکستان کے، اور فوج کا بھی یعنی کہ مورل دنیا بھر میں جو ویسے ہی یہ گرا رہے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں فوج کے خلاف، نفرت پوری دنیا میں پاکستان سمیت پھیلائی ہوئی ہے، تو اس طریقے کی تو یہاں پر کیا ہوتا آپ یہ دیکھیں۔ تو فوج نے تو انتہائی، جو آئی ایس پی آر والوں نے کہا کہ شریف صاحب نے جو کہا، ان کے احمد شریف چودھری، کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس میں کوئی تو رائے نہیں، حقیقت بھی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں فوج نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور وہ جو موب وہاں آیا تھا، جو مجمع آیا تھا، اگر اس کو کسی بھی جگہ پہ راستے میں روکا جاتا پولیس کی طرف سے، جبکہ پولیس کی گاڑیاں بھی متعدد جلائیں، تو یہ مجمع جو تھا پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا، کہ پی ٹی آئی کی بہرحال ایک اکثریت ہے، پی ٹی آئی کی ایک مقبول جماعت ہے، اور عوام میں وہ اپنا جو منجن جس کو عام لینگویج میں کہتے ہیں وہ بھیجنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ فوج کے خلاف ایک نفرت یا فوج کے خلاف ایک تنقید اس حد تک کر دیے کہ لوگوں کے دلوں میں کو ڈال دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایسی کیوں پیدا ہوئی کہ فوج نے ایسا کوئی کام کیے؟ بھائی پاکستان کے اندر فوج 53 سے ہے، ایوب خان سے بھی پہلے کی، جب سویلین حکمرانوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا، ان کو بھگایا، ان کے خلاف وہ کیا فوج نے، ایوب خان نے، تو اس وقت سے ہزاروں سیاستداں آئے، سیاستداں اپنے حوالے سے ان کو فوج کو استعمال کرتے رہے، ہر سیاستداں نے استعمال کیا، عمران خان سمیت، عمران خان نے بھی استعمال کیا۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مادر ملت نے ان کو ہرا دے، ان کو فوج نے ہرایا تھا، تو مادر ملت کو بھی فوج نے ہرایا تھا، فوج نے نہیں ہرایا تھا، کنونشن لیگ تھی، ایک سیاسی جماعت تھی ایوب خان کی، اس نے اپنا اثر رسوخ کو استعمال کر کے اپنی اکثریت ثابت کر دی تھی، اور فاطمہ جناح کو ہرا دیا تھا۔ اب فاطمہ جناح کو اس سے ہرایا تو اس وقت سے آپ کے یعنی کہ کسی سیاستداں نے آواز بلند کی، اس کے بعد کوئی فوج کے خلاف کوئی تحریک چل جاتی یا یہ چل جاتی۔ اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ فوج کے خلاف کسی سیاستداں نے آج تک بھرپور انداز میں کوئی تحریک نہیں چلائی، اس لیے نہیں چلائی کہ فوج سے ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ فوج پاکستان کی خدمت کرتی ہے، پاکستان کے ہر برے وقت میں، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، کوئی بھی آئے، فوج آپ کو حاضر نظر آئے گی۔ سول اسٹرکچر تمام فیل ہو گیا ہے، سیاسی اسٹرکچر ہو یا انتظامی اسٹرکچر ہو یا کسی بھی قسم کا اسٹرکچر ہو پاکستان کا، وہ فیل ہو گیا۔ وہ سیاستداں ایسے ہیں، جب ان کو اقتدار نہیں ملتا وہ غداری پہ اتر آتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ملک سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں، زہر اگلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب ان پہ کیسے سیاستدانوں کا بھی، اور جو پاکستان میں کرپشن کر کے بھاگتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے ان کی، کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں، ہم یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ان کا خود احتسابی نظام ہے آرمی کا، ان کے کرپشن ہوتی ہے، ان کو سزائیں ملتی ہیں، ان کے لوگوں کو کرپشن ہوتی ہے، وہ خود احتسابی نظام انہوں نے کہا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے، احمد شریف چودھری آئی ایس پی آر کے انہوں نے ترجمان نے کہا کمیشن بنائے، پھر کمیشن وہ جو 2014 سے لے جو فیض آباد دھرنے سے وہاں سے چلے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آدمیوں کو سزا دیں گے تو آپ کو بھی پھر سزا ملے گی، تو سزا تو سب کی تحقیقات میں سب شامل ہو جائیں گے۔ پھر بتائیں کب تک؟ اس سے 2014 سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے، عمران خان کو بھی سزا لگے گی کہ جو ٹی ایل پی کے دھرنے پہ گولیاں چلائیں اور تمام یہ جو سب کچھ ہوا وہاں، تو انہوں نے آرمی نے ٹیکل کیا، جہاں آرمی نے ٹیکل کیا، لفافہ دیا فیض حمید کے زمانے میں جو بھی ہوا، ٹی ایل پی کو ناکام بنایا فیض آباد دھرنے کو، تو وہ کس کے لیے بنایا؟ عمران خان کے لیے بنایا، اس وقت جو حکومت تھی اس کے لیے آرمی نے، ورنہ وہ لوگ ٹی ایل پی والے بڑے چڑھے آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف۔ اب جب ان کو بڑھایا تو کس طریقے سے، اگر پیسے بھی دیے تو ٹی ایل پی کا نام ہی اس نے بدنام ہوا۔ آپ سیاسی فیل ہو گئے تھے، سیاسی لوگ ان سے مذاکرات کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ تو فوج جب تمام لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، فوج کو بحالت مجبوری پاکستان میں فوج کو میدان میں لایا گیا ہے سیاستدانوں کی طرف سے، سیاستدانوں نے استعمال کیا اپنے مفاد کے لیے، سیاستدان ہمیشہ استعمال کرتے رہے۔ عمران خان بھی جب
जिस हद तक इस्तेमाल कर सके इस्तेमाल किया उन्होंने बाजवा साहब को। उन्होंने अपना उससे पहले जो ISI के चीफ थे उनको, उसके भला यानी कि ज़हीरुल इस्लाम और पाशा, ये तमाम लोग इस्तेमाल उनके साथ उन्होंने मदद ली उनकी आर्मी की, उसके ISI के जो चीफ थे उन सबकी मदद ली। उसके बाद जब उनके साथ उनकी रस्साकशी हुई, इख्तलाफात हुए, तो उस इख्तलाफात के नतीजे में आज उन्होंने आप इतनी फौज के खिलाफ नफरत अवाम में फैला दी। आज भी देखें कि नफरत जो है ये जो आसिम मुनीर से कोई फौज के साथ उनके ज़माने में नहीं थी, मगर आसिम मुनीर के साथ वो जो लाहौर में उन्होंने करप्शन की बुजदार की पकड़ी थी और जो चीज़ें इन्होंने कहा था, रिपोर्ट लिख के बना के दी थी, तो उस वक्त के बाजवा साहब को जब उन्होंने पेश की तो उन्होंने कहा, बाजवा साहब को कहा उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा इनको हटाओ, ये कौन शख्स है। तो इस तरह की नफरतें तो ज़ाती प्रकाश भी है इसलिए। मगर पाकिस्तान की आर्मी को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने 9 मई को जिस तरह सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, इसमें आप दो राय नहीं। मैं समझता हूँ एक ठंडे दिमाग का PTI का कारकुन भी जो सियासत को समझता हुआ ये कहेगा, अगर फौज गोली चलाती उसको कितने लोग शहीद होते, कितने लोग उसमें मारे जाते ना हक। तो ये बहरहाल जो मुजरिम है इमरान खान को उनको पेश करना चाहिए और खैर सगाली के तौर पे उनको हवाले करना चाहिए कि जनाब जिन्होंने जुर्म किया उनको आप सजा लगाएं और कोई कशीदगी में इजाफा इससे जो हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। वो कहता है कि हम अपने बाप से भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, असद कैसर था। तो ये इस तरह की लैंग्वेज से कोई अमनो मान, इससे हालात अच्छे नहीं होंगे, मैं कब अच्छे नहीं होंगे ये, मगर ख़राब होंगे आगे बतदरीज, आगे और ख़राब होंगे, टेंशन की फिजा मुल्क में बढ़ेगी। मगर खैर सगाली का जज्बा दोनों तरफ से अगर उभर के सामने आए, और अगर आर्मी ने तो खैर सगाली के तौर पे आदमी को माफ़ भी किया, सजाएं माफ़ भी की, उन्होंने कर दिया। PTI वालों जो अपना रवैया इख्तियार किए हुए, इनको अपने रवैये में नरमी लानी चाहिए, कशीदगी में ख़त्म हो, पाकिस्तान की बका का सोचें, पाकिस्तान की तरक्की का सोचें, अपनी ज़ाती पार्टी के हवाले से, ज़ाती अपनी जमात के हवाले से इसको छोड़ें और पाकिस्तान की बका के लिए सोचें। पाकिस्तान की किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं तमाम लोग और उसमें खैर सगाली के तौर पे इस अमन अमान के मामले को बेहतर समझें। पाकिस्तान में इसी सूरत में अमन आएगा, वरना ये कशीदगी में इजाफा होगा, ये किसी के मफाद में नहीं होगी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।